آج کے اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ پیسہ سیو کرنے کے تعلق سے کچھ بنیادی ٹپس جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی ٹپس یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپنسز کا ایک ٹریک رکھنا چاہیے، اس کا ایک ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر 5 دن کے اندر آپ جو ہے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کریں، اپنا ویلٹ چیک کریں کہ کتنا پیسہ باقی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہو گیا، یہ بار بار ہونا چاہیے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو موبائل اپلیکیشن یوز کرتے ہیں پیمنٹس کے لیے، جیسے پے ٹی ایم، فون پے وغیرہ، اس کے اندر وہ آپ کو ایک حساب دے دیتے ہیں کہ کتنا آپ نے خرچ کیا ہے۔ اور بعض اپلیکیشنز میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جس میں آپ کو باضابطہ کیٹیگری کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ فوڈ میں آپ نے اتنا ایکسپینس کیا، فیول میں اتنا ایکسپینس کیا، آپ نے رینٹ اتنا ادا کیا۔ یہ ساری چیزیں بائفرکیشن کے ساتھ ایک تقسیم وار طریقے سے آپ کو دی جاتی ہیں، اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی ڈیڈیکیٹڈ اپلیکیشنز ہیں، جیسے کہ ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے ویلٹ، یہ اینڈرائڈ اور آئی او ایس دونوں فون میں جو ہے یہ آ جاتی ہے۔ آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ اپنا ایکسپینس ٹریک کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ایڈوائز یہ بھی دی جاتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ 2 الگ الگ بینک اکاؤنٹ مینٹین کر لیں۔ ایک بینک اکاؤنٹ جس کے اندر آپ جو ہے صرف خرچ وغیرہ سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو کریں گے، اور ایک بینک اکاؤنٹ ہوگا جس میں انویسٹمنٹ اور سیونگ کے تعلق سے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ایک اور بات جو ہے انٹرسٹنگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو ماں باپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ کوئی فری منی نہیں ہے جو آپ کو راستے میں چلتے ہوئے مل گیا ہے، وہ ماں باپ کی بہت ہی محنت کی کمائی ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے سے ہی اپنے فائنانسز کو مینیج کرنے کی اسکل پیدا کریں، صلاحیت پیدا کریں۔ وہ کیسے ہوگا کہ جو آپ کی پاکٹ منی ہے اس کو آپ لے کر کے اگر 20 سال کی عمر سے ہی اگر آپ انویسٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو بہت چانسز ہیں کہ آپ بہت ہی جلدی سے جلدی اپنی زندگی میں ریٹائر ہو سکتے ہیں، دین کی خدمت میں لگ سکتے ہیں اور ونڈرز کر سکتے ہیں، سوسائٹی کی خدمت کر سکتے ہیں، قوم و ملت کی، دین کی، وطن کی، سب کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے پاکٹ منی کے طور پر، اس کو آپ سیو کریں اور اس میں سے کچھ انویسٹ کرنے کی کوشش کریں جتنا بھی آپ سے بن سکتا ہو۔ مکمل طور پر اس پیسے کو اڑانے کی بھی کوشش نہ کریں، اور نہ ایسا ہو کہ بھئی آپ نے اپنی جوانی جو ہے بس پیسہ سیو کرنے میں گزار دی، بخیلی میں گزار دی۔ ایسا بھی نہ ہو، بیلنس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری ٹپ یہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض آسانی سے مل رہا ہے تو قرض لے لیتے ہیں اور چیزیں جو ہے خریدتے ہیں اور اس کی وجہ سے بعد میں جا کر کے پریشان ہونا پڑتا ہے۔ تو جو قرض ہوتا ہے وہ دراصل 2 دھاری تلوار ہوتی ہے، اور عربی زبان میں کہا گیا کہ القرض مقراض المحبہ، یعنی قرض جو ہے وہ قینچی کی طرح ہوتا ہے کہ جو محبت کو کاٹ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی سے قرض لینے کے بعد اس شخص سے جا کر کے آنکھ ملانے میں انسان کو جھجک محسوس ہوتی ہے، تو وہ جو محبت ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ہلکی سی کمی تو آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے قرض لینے سے احتراز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تک ہو سکے آدمی قرض لینے سے بچے، اور اگر قرض لے بھی رہا ہے تو اس کو لینے کے بعد جو ہے ایسی جگہ استعمال کرے جہاں سے اس کو انکم آتی ہو، نہ یہ کہ وہ بالکل پرسنل ضرورتوں کے لیے، جیسے موبائل فون ہے یا پھر کوئی گھڑی لینے کے لیے یا پھر کوئی کپڑے خریدنے کے لیے یا شادی کی شاپنگ کے لیے، اس طرح کے خواہشوں کے لیے آدمی جو ہے اتنا قرض لے رہا ہے کہ جو وہ بعد میں جا کر کے ادا نہیں کر سکتا ہے، تو وہ بہت ہی غلط بات ہے۔ دیکھیے، قرض لینے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کو ادا کیسے کروں گا، اور اگر کوئی اس نیت سے قرض لے رہا ہے کہ میں ادا ہی نہیں کروں گا، سامنے والے کو دھوکہ دوں گا، تو یہ سراسر جو ہے ناانصافی ہے، ظلم ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ قرض کے تعلق سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ابھی فی الحال کی جاب ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے، یا ابھی جو انکم ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے تک چلتی رہے۔ ہو سکتا ہے کہ انکم آنا بند ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جاب چلی جائے، اس لیے اتنا ہی قرض لیا جائے جتنا کہ ہم ادا کرنے کے قابل ہیں۔ تیسری ٹپ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے تھوڑا بہت پیسہ دیا ہوا ہے، تو وہ جو تھوڑا بہت پیسہ ہے اس کو ایسی جگہ انویسٹ کر دیتے ہیں جہاں سے ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ ہماری زندگی میں جو ہے ایک قوام کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک جو ہے بنیادی پلر کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں تو مکمل طور پر جانچ لیں، پڑتال کر لیں کہ کس جگہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ جگہ جو ہے کس حد تک صحیح ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو پونزی اسکیمز ہوتی ہیں جس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے سے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، اس طرح کی اسکیم سے پیسہ لگا دیتے ہیں
اور بعد میں جا کر کے پریشان ہوتے ہیں. اور یہ بھی عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی آ کے بول دے کہ اس میں انویسٹ کرنے سے اتنا مہینے میں ریٹرن آ جائے گا, اتنا اچھا ہو جائے گا, فلاں کو مل رہا ہے, فلاں کو مل رہا ہے, بہت جلدی لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں. اور آج کل ایسے لوگ جو ہے دن میں دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ایسی نئی نئی فراڈ والی اسکیمز آتی جا رہی ہیں اور اس میں لوگ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں. تو کوشش اس بات کی کریں کہ جب بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ انویسٹمنٹ آپ کا جو لگ رہا ہے وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے یا اس میں کوئی جھول ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے, یہ پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے آپ کے کبھی بھی انویسٹمنٹ ڈیسیجن کا. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ پیسہ لگا رہے ہیں کسی جگہ تو اس کے مقابلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے, کوئی ڈاکومنٹ آپ کو مل رہا ہے. اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ پیسہ دیتے ہیں تو وہ پیسہ کسی اسیٹ کے ساتھ میں لگے گا, اور اس اسیٹ کے ذریعے سے جو انکم, اس کو بیچ کر کے, اس کو ٹریڈ کر کے یا اس کو رینٹ پر دے کر کے جو انکم آئے گی وہاں سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. صرف پیسہ دے کر کے پیسہ کما نہیں سکتے, یہی تو سود ہوتا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے بزنس میں پیسہ, میں نے اس کو پیسہ دے دیا, وہ اپنے بزنس میں کما رہا ہے تو اس میں سے ہم کو کچھ اماؤنٹ دے رہا ہے, اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس میں بہت بڑی غلط بات ہے. یہ بالکل اس میں اور سود لینے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو محترم سامعین, اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ جو ہے اوتھینٹک طریقے سے اگریمنٹ نہیں کر لیتے ہیں. جب بھی کوئی چیز زمین خریدنے جاتے ہیں تو اچھی والی زمین نہیں خریدتے, جہاں پہ جو پیپر ورک ہے وہ مکمل طور پہ ہو رہا ہے, صحیح سے ہو رہا ہے, ایسی زمینیں نہیں خریدتے, اپنا پیسہ برباد کر لیتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن آپ کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اس کو صحیح سے ڈاکومنٹ کر لیں اور اس کو صحیح سے لکھ لیں. مطلب سامعین, چوتھی ٹپ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو آج کل سوشل میڈیا میں وہ جو گراف دکھتے ہیں بعض ریلز میں کہ کسی نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا, اچانک سے اس کا جو 20,000 وہ پتہ نہیں 60 لاکھ ہو گیا, 1,60,000 ہو گیا, 1 لاکھ ہو گیا. ایسی ریلز دیکھ کر کے بہت ہی اتاولے ہو جاتے ہیں اور بس پیسہ ادھر ادھر لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیے سب سے بڑا اصول پیسے کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے اندر پیشنس ہونی چاہیے. جتنا آپ پیشنس رکھیں گے, جتنا آپ کے اندر جو ہے صبر ہوگا, اتنا زیادہ آپ اپنے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ایک دفعہ غلط طریقے سے اگر پیسہ استعمال ہو گیا تو اس کو کوئی واپس لا کے آپ کو دے نہیں سکتا ہے. یہ جو ہے آپ کی کمائی ہے, اس کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. چاہے ماں باپ نے کمایا ہو, چاہے آپ نے کمایا ہو, چاہے آپ کے دوستوں کے ذریعے سے آپ کو ملا ہو, ان کی آپ بہاف میں آپ انویسٹ کر رہے ہوں, تو پیسے کو صحیح سے استعمال کرنے کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر پیشنس بھی ہونا چاہیے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے وہ استعمال کر لیا بس آپ چمک گئے اور راتوں رات مالدار ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا ہے. انسان کے اندر پیشنس ہونا بہت ضروری ہے. مطلب سامعین, آخری جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایمرجنسی فنڈ ہونا چاہیے. دیکھیے ہم ہندوستانی مسلمان ہیں, ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل ایکسپنسز کے لیے پیسہ جو ہے ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس جو ہے خدا نخواستہ اگر اچانک سے انتقال ہو گیا تو ٹرم لائف انشورنس ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بڑی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے, طبی ایمرجنسی آ جائے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے مینیج کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ اچانک سے ایکسیڈنٹ میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی پوری فیملی جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے, وہ بیچارے روڈ پر آ جاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں جو ہے ایک فنڈ بنانا چاہیے کہ جس کے اندر ہماری اپنی جو لائف میں زندہ رہتے ہوئے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اگر جاب چلی جائے فار ایگزامپل تو ہم 6 مہینے تک, لوگ کہتے ہیں کہ 12 مہینے تک ایٹ لیسٹ ہمارے پاس جو ہے خود کو سنبھالنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. کیونکہ بعض دفعے جاب چلی جاتی ہے تو لوگ ڈھونڈتے جو ہے ان کا سال نکل جاتا ہے. تو اتنا اماؤنٹ ہمارے پاس سیو ہو کہ جس میں 1 سال کا عرصہ جو ہے ہم آسانی کے ساتھ نکال سکیں اگر جاب چلی بھی جاتی ہے تو. اس کے علاوہ جو ہے ایک میڈیکل ایکسپنس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے فنڈ ہونا چاہیے. مان لیجیے اگر کسی کی سیلری 50,000 روپے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 5 لاکھ روپے سیو کر لیں. اب اس میں جو ہے تقریباً 10 مہینے اس کے نکل جائیں گے, اور 2 لاکھ 3 لاکھ روپے اور سیو کرے جو کہ ایمرجنسی کے لیے, میڈیکل ایکسپنسز کے لیے وہ رکھا ہوا ہے. تو یہ ایمرجنسی فنڈ بنانا بہت ہی ضروری ہے. اس سے انسان کو جو ہے ایک پیشنس ہوتا ہے, اور جب بھی آپ کا جو باس ہے وہ آپ کو پریشان کرے, آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے, تو آپ فوراً جاب چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اپنے جاب باس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے.
اگر وہ آپ کی بےعزتی کر رہا ہے تو بےعزتی کر کے پیسہ کمانے میں کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ اس کو آرام سے چھوڑ سکتے ہیں, وہ دوسری اچھی جگہ جاب کر سکتے ہیں, زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے. تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک اور آخری بات یہ کروں گا کہ جو آپ نے 5 لاکھ سیو کیا, پھر اس کے بعد جو ہے 7 لاکھ سیو کیا, کیونکہ آپ کے مہینے کے ایکسپنسز 50,000 تھے, 2 لاکھ, تو اس کے حساب سے 10 مہینے کا 5 لاکھ ہو گیا, اور آپ نے 2 لاکھ سیو کر لیا میڈیکل ایکسپنسز کے لیے, ایمرجنسی کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اماؤنٹ ایسا بھی رکھ لیں کہ اگر اچانک سے کوئی اچھی انویسٹمنٹ اپارچونیٹی آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہو اس کے لیے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے جو ہے کہیں سے کوئی ایک چیز نکل کے آ جاتی ہے جو کہ بہت ہی سستے میں آپ کو مل رہی ہے, آپ اس کو لے کے رکھ سکتے ہیں, وہ آپ کے ایک سائڈ ہسل ہو جائے گی, اور اس کے ذریعے سے آپ آگے جا کر کے اس کو بیچ کر پیسہ بھی کما سکتے ہیں. تو اتنا بھی تھوڑا اماؤنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے, یعنی کہ کل ملا کر ایک 10 لاکھ روپے ایک آدمی کے پاس جو ہے ہونے چاہیے. اور دیکھیے 10 لاکھ روپے وہ بنائے گا کیسے, کیونکہ زندگی کو تو روک نہیں سکتا ہے. تو وہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا ہر مہینے سیو کرتے جائیں, اور جب تک یہ سیو نہیں ہو جاتا میرے خیال سے آپ کو انویسٹمنٹ کا نہیں سوچنا چاہیے. پہلے اس کو سیو کر لیں, ایٹ لیسٹ جو ہے آدھی رقم 5 لاکھ تک تقریباً ایٹ لیسٹ سیو کر لیں. باقی کی جو 5 لاکھ ہیں وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر جمع کر لینا, وہاں سے انویسٹمنٹ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مختصر سی باتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے جو ہے مفید ثابت ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.